اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں، اس راستے کی ناگواریاں بڑی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ آدمی بڑی لمبی مسافت طے کر لیتا ہے اس راستے میں اگر ناگواری برداشت کر لے، ناگواری برداشت کر لے تو بڑی ترقی کرتا ہے اس راستے میں۔ اما بعد، میرے بھائیو عزیزو دوستوں، سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ کامل ذات کسی کی نہیں ہے، ہر صفت کے اعتبار سے۔ اللہ اپنے علم میں کامل ہے اور اللہ اپنی طاقت میں بھی کامل ہے، اور اللہ کی قدرت بھی مکمل ہے، تام ہے۔ اللہ پاک ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس لیے اللہ کا فیصلہ جو ہوگا کہ وہ انتہائی مکمل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یا اس کے بعد پھر کوئی دوسری سوچنے کی بات نہیں۔ اور اللہ نے اپنے کامل علم سے اور اپنی کامل قدرت سے ہر زمانے میں اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ساری دنیا کی، انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، دنیا اور آخرت کی ہر لائن کی خیر، ہر لائن کی فلاح اور ہر لائن کی کامیابی سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا طے شدہ بات ہے، طے شدہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اس کے ہٹ کے، اس سے ہٹ کے، اس کے خلاف کوئی اپنے علم سے سوچے گا تو اس کا علم کہاں تک اللہ کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوگا، اس کے تجربات اور اس کی پلاننگ اور اس کے مشاہدات اللہ کے مقابلے میں کہاں ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا دین 100% زندگیوں کے اندر آ جائے تاکہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارے ہو جائیں، اور پھر جتنے وعدے اللہ کے ہیں کامیابی کے دین پر وہ سارے انسانوں کو مل جائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو دین کیا ہے؟ کہ دین صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس کا مفہوم ہے کہ صراط مستقیم ایک راستہ ہے جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں، اور دیواروں میں جگہ جگہ کچھ دروازے ہیں، اور دروازوں میں پردے لٹک رہے ہیں، اور جب کوئی اس پر سے گزرتا ہے تو دروازے جو کھلے ہوئے ہیں جس پر پردے ہیں تو ادھر داخل ہونا چاہتا ہے، تو ایک پکارنے والا زور سے پکارتا ہے کہ ادھر جانا نہیں، اگر جائے گا تو یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، فتنے میں پڑے گا، خسارے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ نے یہ مثال دی کہ وہ صراط مستقیم سے مراد وہ اسلام ہے، اور اس کی جانب کی جو دیواریں ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات ہیں کہ جو مومن کی طرف چلتے ہیں، جس کو اللہ نے کامیابی کی بنیاد بنایا ہے اپنے حکموں والی زندگی۔ اور اس میں دروازے جو ہیں کہا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں مختلف زندگی کے طریقے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی باتیں ہیں، گمراہی کے دروازے ہیں۔ لہذا جو اسلام کو چھوڑ گیا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز کامیابی کی ڈھونڈے گا کہ وہ خسارے میں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پکارنے والا قرآن ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے کہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں کہ قرآن اس کی رہبری کرتا ہے، کہ گمراہی کا کیا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے کہ یہ قرآن بتائے گا۔ تو اللہ کے احکامات والی زندگیاں ہر کوئی قبول کر لے گا، ہر مرد ہر عورت اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک نور ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں، وہ دلوں میں لینا پڑے گا۔ قرآن کا بھی ایک نور ہے، لیکن جب تک کہ قرآن کا نور ہدایت کے نور سے نہیں ملے گا تاکہ زندگی 100% اسلام پر نہیں آئے گی۔ جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز کو دیکھنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے
نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے کام کا جو راستہ اس پر چلنا ہے، تو روشنی کی ضرورت ہے کہ کس کی؟ ایک باہر کی روشنی، سورج کی یا ٹیوب لائٹ کی. کہ اگر یہ نہ ہو تو کہا کہ دونوں چیزیں خلط ملط ہو جائے گی. اور باہر کی روشنی تو بڑی تیز ہے لیکن آنکھیں اندھی ہیں. تو باہر کی روشنی بہت تیز اور آنکھیں بے نور ہیں، تو باہر کی روشنی کوئی فائدے کی نہیں ہے اس کے لیے. تو آنکھوں کا نور اور باہر کا نور جب یہ دونوں ملتا ہے تب آدمی اپنے مطلوبہ باتوں تک کے پہنچتا ہے. تو اللہ کی طرف سے طے کی ہوا کامیابی کا جو ضابطہ ہے اسلام ہے، دین ہے، صراط مستقیم، تاکہ وہ قرآن سمجھائے گا تو قرآن کا نور اندر میں اترے. اور اس سے پہلے کہا ہدایت کا نور دل میں آئے. ہدایت کا نور کہاں ہے؟ کہا دلوں میں، کہ جب وہ پڑھتا ہے تو پھر احکامات والی زندگی سے زندگیوں کا بننا سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت کا بگڑنا سمجھ میں آتا ہے. ہدایت کا نور دل میں اترنے کی بنیاد پر. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو نور کیسے ملے ہدایت کا، ہر ایک کے سینے میں ہدایت آئے. انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہدایت کے لیے پہلے تو مانگنا ضروری ہے، لیکن مانگے گا وہ جس کو قیمت سمجھ میں آئی ہدایت. کہ مسلمان مانگے گا، جیسے نماز میں آ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگ رہے، وہ ہدایت جو اسے صراط مستقیم پر ڈالے، اسلام پر چلائے. اور جو ابھی تک اسلام پر آئے ہی نہیں، اللہ کو جانے ہی نہیں ہے، آخرت کیا اسے کچھ پتہ ہی نہیں، یہ دنیا کی باطل اقوام، تاکہ ان کے سینوں میں ہدایت کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے انبیاء کا راستہ متعین کیا گیا ہے. نبیوں کی محنت اللہ نے اپنے علموں سے، جیسے اسلام اللہ نے اپنے علموں سے دیا ہے، ایسے ہدایت کی محنت بھی اللہ ہی نے چنی ہے. دین کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے. اور وہ آئے گا کیسے؟ تو محنت کون چنے؟ کوئی دوسرے لوگ نہیں، اللہ ہی بتائے کہ ہدایت آنے کے لیے خاص محنت ہے، اور وہ محنت ہے دعوت کی. کہ دعوت کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ کہ ہدایت عمومی ہو جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب دعوت میں جیسے کہ اس کے اصول ہیں، اس بنیاد پر جب دعوت وجود میں آئے گی تو اللہ ہدایت کے بہانے بڑھاتا چلا جائے گا. جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا کہ بھیڑیا چرواہے کو دعوت دے رہے اسلام کی، اور بیت اللہ کے بت کو دعوت دے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بتوں سے آواز آ رہی ہے حق کی، جنات دعوت دے رہے ہیں. اور امت اگر دعوت کو چھوڑ دے گی تو پھر گمراہی کے بہانے بڑھ جائیں گے، کہ شیطان گمراہی کے بہانے بڑھا دے گا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی محنت میں تھوڑا سا رکاوٹ لائے ہیں، اپنی خلوت کو ترجیح دے دی جلوت پر، زیادہ نہیں 40 ہی دن، تو محنت بند ہو گئی، دعوت دینے والا کوئی ہے نہیں. تو سامری نے بچڑا بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا کہ گمراہی کے راستے بڑھ گئے. تو میرے بھائی عزیز دوستو، دعوت کے یقینی سبب ہے ہدایت کے آسمانوں سے آنے کا، عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی. تو دعوت وہ ہے جس کو اللہ کہے کہ یہ دعوت ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرو اور انہیں ڈراؤ، میری طرف بلاؤ انہیں، تو کیسے ڈرائیں گے آپ؟ کیسے بلائیں گے ان کو اللہ کی طرف؟ تو یہ نہیں کہ آپ کے زمانے کے اندر جو رواجی شکلیں ہیں وہ استعمال کریں آپ. اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی کہ جیسے موسیٰ دعوت دیتے تھے، نبی جی آپ بھی ایسی دعوت دو اپنے گھر والوں کہ زمانہ کوئی بھی ہو، ہدایت کے لیے اللہ کا جو طے کیا ہوا راستہ ہے کہ وہ اصل ہے، اللہ کی طے کی ہوئی بات. یہ زمانہ کتنا ترقی کی. موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی.
تو زمانہ کتنی ترقی کیا ہوگا. وہ اسباب نہیں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اسباب آپ کے زمانے میں آ چکے تھے. زمانہ تو ترقی پذیری ہے، لیکن رواجی شکلوں سے نہیں دعوت دلوائی. امام الانبیاء کو دعوت دینے کے لیے پچھلے نبیوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کو نبیوں کی بنیاد پر باتیں سمجھایا کرتے تھے. تاکہ دعوت کی پہلی شرط یہ ہے کہ داعی اپنے اندر یہ یقین کرے کہ یہ نبیوں والا کام ہے. کیسا کام ہے یہ نبیوں والا. تو نبیوں والے طریقے سے دی جائے گی دعوت. تو جتنے وعدے ہیں اللہ کے اپنے اپنے زمانوں میں نبیوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدے پورے کیے وہ سب پورے ہوں گے. تو تم اس کو یقین کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں اسے کار نبوت یقین کرتا ہوں، یہ نبیوں والا کام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور پچھلے نبیوں کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلائے جا رہے ہیں. یہ ہے دعوت کی بنیادیں، رواجی شکلیں نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو تربیت فرماتے تھے، دعوت کی بنیادیں سمجھاتے تھے، تو نبیوں سے سمجھایا کرتے تھے کہ جیسا موقع آ گیا تو پچھلے نبی کی کوئی مشابہت ہے تو بتایا کرتے تھے کہ عمر تمہاری مثال تو موسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہے. مختلف موقع پر مختلف صحابہ کو مختلف نبیوں کے سے مثال دے کر بتائے. بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو سارے انبیاء کی امامت کی ہے، نماز پڑھائی. تو آپ کے وہ سارے نبیوں کے چہرے دکھائے گئے تھے. کیوں؟ کہ یہ ایسے افراد آپ کو تیار کرنے ہیں. جیسے مختلف زمانوں میں یہ کام ہوا ہے، آپ کو ایسے آپ کے امتیوں کو تیار کرنا ہے ایسی محنت کے لیے. تو چہرے دیکھو ان کے، ان سے ملاقات کرو، ان سے ملو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس چیز میں ہمارے نبی اور دیگر انبیاء میں فرق ہے وہ آپ کا طریقہ محنت ہی ہے کہ آپ کو جو محنت کا طریقہ دیا گیا پچھلے نبیوں کو دیا نہیں گیا. اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آنے والا تھا تو آگے گنجائش تھی. تو وقت محدود اور ایریا محدود، تو محنت کا طرز بھی بدلا ہوا تھا. لیکن آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ساری ذمہ داری آپ کی امت پر ڈالی جائے گی. تو ایسے افراد آپ کو تیار کرنے ہیں. تو جیسے 1,24,000 انبیاء کرام کا مجمع تھا تو حجۃ الوداع میں بھی 1,24,000 صحابہ کا مجمع جمع کیا آپ نے. تو صحابہ کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ یہ نبیوں والا کام ہے. اور تکالیف آتی تھی تو نبیوں کی تکالیف سنائی جاتی تھی. قربانیاں دیتے دیتے تھک گئے تو جملے کہے اٹھے یا رسول اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد. کبھی سے تھک گئے، تم سے پہلے جنہوں نے کام کیا کون تھے؟ وہ انبیاء تھے. تو کیا وہ ان کے ساتھ لوہے کی کنگیاں ان کے جسم میں داخل کر کے گوشتوں کو ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا، کسی کو ذبح کر دیا گیا. تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے. تو صحابہ کے قدموں کو جمایا گیا نبیوں کی باتیں سنا کے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو کرتے کرتے جب تمہیں کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی فکر و لاحق ہو، کوئی تنگی آ جائے، حالات بگڑ جائیں، شکلیں ٹوٹ جائیں، تو اپنے اوپر آنے والے سارے حالات کو انبیاء اور صحابہ کی تکالیف میں تلاش کیا کرو تاکہ تمہیں استقامت ملے تمہارے کام پر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو، ورنہ شکایتیں ہوگی. کیسی جگہ چلے میں بھیج دیے، بہت شدید گرمی، تو تلاش کرو کہ گرمی میں صحابہ کہاں کام کیے ہیں تو پتہ چلے گا تبوک ایسے ہی تھا. تو شکر کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ صحابہ کی کچھ مشابہت کرا دی تم نے. نہیں تو ذمہ داروں پر شکایت کرے گا فلاں کا رخ تو کہاں بنائیں اور میری جماعت کہاں بھیجا آپ نے. تاکہ اپنی تکالیف کو انبیاء اور صحابہ میں تلاش کیا جائے گا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، ورنہ شکایتیں آئیں گی. اور یہ دعوت نہیں ہے کہ شکایت کرے آدمی، دعوت تو جھیلنے کا نام ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ امام الانبیاء کو آنے والی تکالیف کو اللہ پچھلے نبیوں کی تکالیف میں سمجھاتا تھا۔ قریش نے بہت ستایا، گھر والوں نے بہت ستایا، اور اسی سال حضرت خدیجہ بھی رخصت ہو گئیں، ابو طالب بھی چلے گئے، ساتھ دینے والے رخصت ہو گئے جو بڑی ڈھال تھے۔ تو بہت غم، بہت صدمہ، ایسے صدمے لگاتار ایک کے بعد ایک پڑے کہ سیرت میں اس کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ تو نبی جی آپ پر یہ حالات آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سنو آپ سے پہلے ہم نے ایک رسول اور بھیجا، ان کے ساتھ ایسے سارے حالات ہیں۔ تو سورہ یوسف اللہ نے مکمل اتاری۔ دیکھو وہ ہمارا نبی بچپن سے مصیبتوں میں، بچپن سے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گئی، چوری کا الزام لگا، کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بکے، زلیخا کے فتنے میں پڑے، جیل کی صحبتیں اٹھائی، پھر حکومت کے تخت تاج پر پہنچے، اور آخری میں جب سب کچھ اختیار میں آ گیا تو پھر ظالمین کو معاف بھی کر دیا، سارا کنٹرول کرنے کے بعد پھر کہا کہ جاؤ آج تم پر کوئی نکیر نہیں ہے۔ یہ سنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے اپنے اوپر آنے والے حالات اور تکالیف کو انبیاء اور صحابہ میں تلاش کرو، تو دعوت کی جو پہلی شرط ہے وہ اندر میں اللہ اتار دے گا کہ یقین یہ نبیوں والا کام ہے، یہ صحابہ والا کام ہے۔ میرے بھائیو عزیز و دوستو، جیسے جیسے صحابہ محنت میں آگے بڑھتے چلے گئے، ہدایت کی محنت میں آگے بڑھتے چلے گئے، دین تیار ہوتا رہا، تو رہبری اللہ پاک کرتا رہا کیسے اب اگلا کام کیسے کرنا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے بہت ستایا مکی زندگی میں، تو تنگ آگے تکالیف سہتے سہتے اللہ نے سورہ کہف بھیجی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ کہف اس لیے اتاری گئی تھی تو بظاہر تو یہ کہ مشرکین نے سوالات کیے تھے، چند سوالات کے جوابات کے لیے آئی تھی سورہ، لیکن اس میں اگلی کام کی سطح سمجھائی جا رہی تھی۔ اگلی بنیاد کیا ہے دعوت کی؟ یقین کے ساتھ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اس سے۔ تو اگلا قدم کیا ہے؟ کہ اگلا قدم یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچانے کے لیے کا ہجرت شرط ہے، کہ جیسے اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو مشرک بادشاہ سے بچانے کے لیے غار میں اپنے آپ کو چھپا دیے تھے، تو بظاہر سے ایک سوالات کے جوابات تھے، لیکن اشارے ہو رہے تھے کہ تمہیں اپنا ایمان اور اپنے اعمال کی بقا کے لیے کہا کہ ہجرت شرط ہے، نکلو یہاں سے۔ تو اب تک ہجرت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ سمجھانی تھی اللہ کو کہ حالات ہمیشہ ظاہر کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ نتیجے ہمیشہ ظاہر کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ظاہر کو دیکھ کے گھبرا مت جانا کہ خروج بند ہو جائے تمہارا، اللہ کے راستے کی نقل حرکت بند کر دو، کہ نہیں، بنیاد بتائی دین کی بقا، دین کا زندگیوں میں آنا، دین کا باقی رہنا، اندر کے ساری گندگیوں کا تزکیہ ہونا اور باہر کے اعمال کی اصلاح ہونا، اور اللہ کے ساری غیبی مددیں اور نصرتیں تمہارے ساتھ ہونا، یہ سب موقوف ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر۔ تو سارے نبیوں نے ہجرت کی ہے۔ دعوت کی دوسری بنیاد ہے کہ یقین کے بعد کہا کہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر پڑے ہر آدمی۔ عورتوں کا بھی پہلے دن سے عورتیں بھی منشرہ ہیں، پہلی جماعت مستورات کے ساتھ نکلی، مستورات کا کام سمجھ میں آ گیا، اور مردوں کو منشرہ نہیں ہے مستورات کا کام۔ تو نکلو اللہ کے راستے میں، یہ بنیاد ہے پہلے کہ سب کو نکالا۔ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نکلی ہیں تو آپ نے مثال دی انبیاء سے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو اس کے بعد سے زمانہ ٹھہرا رہا، یہ پہلا خاندان ہے ان کے بعد جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ جیسے میری بچی جا رہی ہے، کہ جیسے نبی نکلے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہا کہ میرا خاندان اسی بنیاد پر ہے کہ ہدایت کو عمومی بنانے کے لیے کا خروج بنیاد ہے، اپنے جان مال کو بے قیمت کر کے پھرے اللہ کے راستے میں۔ تو ہر نبی نے ہجرت کی۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھے معرف القرآن میں سارے نبیوں سے ہجرت کروائی اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہجرت آسمانوں پر کروائی، اور آخری زمانے میں آسمان سے زمین پر کہا کہ یہ دعوت کی بنیادوں پر ہجرت کروائے گا، کہ بغیر اس کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔
تو نکالا حبشہ کے اندر، اور گھبرانا نہیں کہ حالات تنگ ہو جائیں گے، پریشانی آ جائے گی۔ تو خضر علیہ السلام کے قصے سنائے سورہ کہف میں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور بار بار ٹوک رہے ہیں خضر علیہ السلام کو، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ہر بار آپ کو روک رہے ہیں کہ موسیٰ تم سمجھ نہیں سکتے اللہ کے بھید کو، اللہ کے راز کو، کشتی خراب کر دی، بچے کی گردن موڑ دی، دیوار تعمیر کر دی، تو ظاہر میں کچھ ہے، نتیجہ تو کچھ اور نکالنا ہے اللہ کو، وہ سارے خیر کے نتیجے نکلیں گے کہ بچہ مرتے دکھائی دے رہا ہے، لیکن ماں باپ کے ایمان کے خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ اس نے کرایہ نہیں لیا اور اس نے سوراخ کر دیا، کہا کہ ہاں یہ جو بادشاہ ہے وہ نئی کشتیاں چھین لیتا ہے ملاحوں سے، عیب والی چھوڑ دیتا ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، فری میں چھوڑا، تو کرایہ بھی نہیں لیا، اس کی کشتی میں سوراخ کر دو تاکہ عیب والی ہو جائے، بادشاہ چھوڑ دے، ریپیئرنگ کرا کے کام چلا لے گا، چھین گئی تو کیا کرے گا؟ تو بعد میں سمجھایا موسیٰ علیہ السلام کو ساری باتیں۔ تو یہ اشارے دینا تھا کہ اللہ کے احکامات کتنے طاقتور ہیں، اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو ڈالو گے تو نقشے اجڑتے نظر آئیں گے، تمہیں شکلیں ٹوٹتی نظر آئے گی، تو گھبرانا نہیں، اللہ کو اس میں سے خیر نکالنا ہے، تو نکلو اللہ کے راستے کے اندر۔ اب تیسری چیز یہ بتائی کہ سورہ کہف نازل کرنے کی وجہ یہ تھی، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ سمجھا کے کہ قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ امت میں ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا کہ جو یاجوج ماجوج جیسے ظالمین کے چنگل سے چھڑائیں گے امت کو، ہر زمانے میں اللہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ اشارے دینے تھے، کام کی اگلی سطح ہے یہ، اپنے اندر یقین پیدا کرو اور اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر آؤ کہ کون کا سب مال ہو تو بھی، نہ ہو تو بھی، جاننے والے ہو تو بھی، نہ جاننے والے تو بھی، طبیعتیں چلے تو بھی، نہ چلے تو بھی، اس پر بیعت کروائی تھی، اس پر بیعت کرو کہ ہر حال میں کریں گے۔ میرے بھائی عزیز و دوستو، کہا کہ دعوت جس سے اللہ ہدایت کو دنیا میں عام کر دے وے، اس کی اگلی شرط یہ ہے کہ یہ محنت استخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ محنت کیسی ہو؟ استخلاص۔ میواتیوں کو سمجھا رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، استخلاص کیا ہے، وہ میواتی کیسے، اور کہاں مولانا کی زبان اور کہاں استخلاص، تو میواتیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت یہ استخلاص کیا ہوئے۔ اتنے میں دو ساتھی آئے کام کرنے والے، شکایت لے کے مولانا الیاس صاحب کے پاس۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے حضرت دیکھو میں اس کی دکان پہ برسوں سے کام کرتا ہوں، میں ملازم ہوں، اور اس نے آج مجھے رخصت دے دی، چھٹی کر دی، میری کام پر مت آنا۔ تو اس سے پوچھو میں نے اس کی دکان میں خیانت کی ہے، میں نے چوری کی ہے، میرے اندر کیا عیب ہے کہ مجھ کو کام سے ہٹایا یہ؟ مولانا نے پوچھا کہ بھائی کیوں ہٹایا؟ کہنے حضرت میں ان کے اوپر شک نہیں کرتا ہوں، یہ امانت دار ہیں، خیر خواہ ہیں، سب ہیں۔ پھر کہا کہ جیسے میری دکان ہے ایسی ہی دکان ان کے بیٹے نے کھول لی ہے، ایسی دکان ہاں ان کے بیٹے نے کھولی، ڈیوٹی برابر دیتے ہیں لیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں۔ تب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تو بیٹھیں گے میری دکان پہ، فکر ہوگی بیٹے کی دکان کی، یکسوئی نہیں ہے ان کے دماغ میں۔ مولانا الیاس صاحب میواتیوں کو کہنے لگے بھائی تم نے ہمیں ایک تبلیغ کا ایک اصول دے دیا، ہر میواتیوں کو کہنے لگے دیکھو اس آدمی میں استخلاص نہ ہونے سے اس کو ہٹایا ہے، یہ ہے استخلاص، اس وجہ سے ہٹائی کہ کام کی بنیاد ہے استخلاص، ورنہ آدمی کرتے کرتے کہیں بھی چلا جائے ادھر ادھر، کرتے کرتے کہیں بھی تاک جھانک کرے۔ مولانا یونس صاحب سمجھانے کے لیے چٹکلے کے انداز میں بتاتے تھے، استخلاص کو سمجھاتے تھے، کام پر جمو، اپنے آپ کو جماؤ کام پر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، کہیں کیا ہو رہا دنیا میں ہمیں کیا واسطہ۔ تو ایسا نہ ہو جائے تمہاری تبلیغ کے جیسے غریب کی جورو گاؤں بھر کی بھابھی، کہ جو ہے وہ بھابھی، جو ہے وہ بھابھی۔ تو کل تک کے بے نمازی تھے، مسجد کا منہ نہیں دیکھا کبھی، کیا قرآن کیا حدیث کچھ نہیں پتا، اب آ گئے تو سب سمجھانے آ رہے ہیں، دین یہ ہے، باتیں یہاں جمے گی۔ اور جو خالص دنیا تھی اس کو بھی دین بتائے لوگ کہ یہ بھی دین ہے، لوگ تو استخلاص سے نہیں کرا تو آدمی ٹکے گا نہیں دعوت میں، پھر یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔
میرے بھائیو عزیز دوستو، صحابہ کو اس پر جمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کام استخلاص کے ساتھ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پرچہ مل گیا تورات کا، تو لا کے پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھینے پرچے کے، کہنے عمر دیکھتا نہیں اللہ کے نبی کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ بہت سخت ناراض ہوئے، بڑے خفا ہوئے، اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ کس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے پرچہ لیا، کہنے لگے کہ عمر، موسیٰ علیہ السلام میں میری امت میں پیدا ہوئی تو منسوخ ہے، اوریجنل لے کر آئیں اور عمل کریں تو ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ایک کام مل گیا اس پر رہو، اسلام مل گیا تمہیں، قرآن مل گیا، تورات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی ضرورت ہے کہ ہاں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کیا ہمارا ایمان ہے تورات پر، زبور پر، انجیل پر؟ عمل کس پر ہوگا؟ کہ قرآن پر؟ ہمارے ابراہیم صاحب نے مثال دی کہ ہمارا ایمان ہے سارے رسولوں پر، عمل کس پر کرو گے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ ساری کتابیں صحیح تھی، عمل کس پر ہے؟ کہ قرآن پر؟ کیا ایسے استخلاص ہماری محنت میں ہو؟ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، ہم تو اس کام کے ہیں، خیر کے جتنے کام ہے گا ہماری تائید ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ایک میدان ہم اس پر رہیں گے۔ تورات کے مضامین یہود عربی میں نقل کر کے سناتے تھے، اطمینان نہیں تھا، تو آپ نے صحابہ کو روکا، تصدیق بھی مت کرو، تکذیب بھی مت کرو، بس اتنا کافی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان، اور یکسو کرا دیے، ادھر لاؤ جو میں لے کر آیا ہوں، اس پر وقت دو، تم بحث میں نہیں، مباحثے میں نہیں۔ کام کب کرو گے؟ بحث مباحثہ کرتے رہیں گے، تلاشی کرتے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ اس لیے پہلی اٹھایا یقین پر کہ یہ کام حق ہے، ابھی ادھر کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم پر گھاٹیاں آئیں گی تمہارے استخلاص کو جانچنے کے لیے، کبھی خود کا موڈ نہیں ہوگا، کبھی گھر والے رکاوٹ بنیں گے، کبھی برادری سماج والے رکاوٹ بنیں گے، کبھی تنگی آ جائے گی مال کی، کبھی بہت فراقی آ جائے گی، وہ لو تنگیاں دور ہو گئی تو مال بٹورنے میں لگ گئے، اب سب گیا، گشت بھی گیا، مرکز بھی گیا، کیا ہوا؟ بولے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ تو ایسی فتح آزمایا جائے گا استخلاص مال دے کر بھی، اختلاف بھی ہوگا آپس میں کہ کام پر جمے رہتے کہ نہیں رہتے، اختلاف اپنی جگہ ہے، کام بنیاد ہے ہمارا، اختلاف رائے میں ہوگا، کام پر تو سب مجتمع ہے۔ کہ جیسے درخت ہے، درخت کی ایک شاخ ادھر ہے، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، لیکن سب کی جڑیں کہا کہ تنے کے سب جا کے جڑے ہیں جڑوں سے، جھکی ہے الگ الگ۔ اختلاف تو خیر ہے امت میں، لیکن سب کام پر مجتمع ہے۔ اور کہا کہ پھر آخری استخلاص کی تمہاری جانچ ہوگی، لوگ تمہیں عہدے دیں گے، منصب پیش کریں گے، حضرت ہمارے یہاں آ جائیے، آپ یہ بن جائیے، وہ بن جائیے، ہماری تائید کرو، ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ، ہمارا ساتھ دو۔ تو یہ تو سمجھے کہ پھول جاؤ، ہو کل تک کے تو کوئی بھاؤ نہیں تھا، میری یہ قیمت ہے۔ اس نے بے پرواہ کو خود دین و آرا کر دیا، کیا کیا ہم نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ وہ مجھے بھی پتا چلا کہ میں بھی کچھ ہوں، استخلاص ختم۔ پھر تو اپنے صحابہ کو جمایا کام پر، ادھر ادھر کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور اگلی شرط یہ بتائی عالم میں ہدایت عمومی اللہ پاک کیسے کرے گا، دعوت کن بنیادوں پر چلے؟ کہا کہ اگلی بنیاد یہ ہے کہ کام کو عمومیت کے ساتھ کیا جائے۔ کام کیسا ہو کہ کام عمومیت کے ساتھ، عمومی کام، ہمیں خصوصی کام نہیں دیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی قصے سنائے جاتے تھے وحی کے ذریعے سے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، بڑے بڑے خواص کو کام سمجھ میں نہیں آئے، ایک حقیر فقیر باندھی جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اپنے زمانے میں،
زمانہ لد پھد گیا، کئی ہزار سال ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اوپر اڑ رہے ہیں، مصر کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، کہنے جبرائیل جنت قریب ہے؟ تو مسکرایا آپ نے، کہنے یا رسول اللہ ابھی جنت کہاں، یہ تو مصر ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ کئی جنت کی نہیں ہے۔ تو دوران سفر عمومی قصے سنائے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے اللہ کی طرف شریعت لانے کے لیے، نماز لانے کے لیے، ہر کام عمومی سمجھایا جا رہا ہے۔ فرعون کے دربار کی باندی کو بات سمجھ میں آ گئی، ایک دودھ پیتی بچی تھی، ایک پاؤں چلتی بچی تھی، فرعون نے کہا اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، آمادہ نہیں ہوئی، تو کڑاوے کے اندر تیل کھولایا، گرم کیا، اور کھولنے لگا تو پاؤں چلتی بچی کو ڈال دیا، پکوڑوں کے جیسے تل کے اوپر آئی۔ اس سے قبل کہ کچھ سوچے دودھ پیتی بچی کو چھینا، اس کو بھی ڈالا۔ قریب تھا کہ ماں کی ممتا ایمان پر غالب آ گئی، اللہ نے جنت کی منظر سامنے کر دیا، بچیاں دعوت دے رہی ہیں، امی گھبرانا نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ وہ سوچنے میں لگی جب تک اس کو بھی اٹھا کے ڈالا، ہڈیاں جل کے راکھ ہو گئیں، چورا چورا ہو گئیں، کالی جلی شدہ ہڈیاں۔ فرعون نے حقارت کے ساتھ پھینکوا دیا کہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ جلی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو ہے جو آپ سونگ رہے ہیں۔ تو کس سے سنا ہے؟ عمومیت سے کام کرنا ہے، خواص کے چکر میں زیادہ نہیں رہنا۔ ایک بچے کی بات سنائی سورہ بروج بیچ کے، ایک بچہ، عمومی لوگوں کی ہدایت کی کیسے فکر کے اندر ہے، اس ملک کی ایک ایک عورت، ایک ایک مرد، ایک ایک بچہ، سب کو ہدایت مل جائے، چاہے میری جان داؤ پر لگ جائے۔ پوچھو علماء سے، واقعہ بتائیں گے۔ عمومی محنت ایک بچہ ہے، نابالغ ہے، کیسے کر رہا ہے؟ تو نبی جی آپ کو کام عمومی کرنا ہے۔ حبیب نجار کی دیہات کی کہانی سنا دی، ایک آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، پٹاریوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے اسے جگہ دی قرآن کے دل میں، اس کی دوڑ کو نازل کیا قرآن میں، اس کی دوڑ کا انداز بیان کیا۔ یہ عمومی محنت ہے کہ عمومیت سے کام کی حفاظت ہے، نفس کی حفاظت ہے، نفس کی اصلاح ہے، فتنوں سے امن ہے۔ تو قرآن سے بھی سمجھایا اور اپنی زندگی سے بھی سمجھایا۔ ارے خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دو نئے نئے اسلام میں آنے والے، اقرا ابن حافظ اور اویینیہ فزاری، کئی دو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ دونوں آئے، یہ خصوصی محنت چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بات تو نہج سے ہٹ کے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو الگ سے ذہن بناؤ۔ تو اٹھایا وہاں سے اللہ کے نبی کو، یا رسول اللہ کنارے ہیں آپ میرے ساتھ، ہم دونوں کے پاس آئیں۔ کہیں دیکھو یہ لوگ حقیر فقیر لوگ ہیں، سلمان ہے، عمار ہے، بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالوں کے، جانوروں کے بالوں کے اون پہنتے تھے، اون کے لباس پہنتے تھے، ان میں بدبو آتی تھی، جوئیں پڑتے تھے، کہ عرب کے بڑے بڑے خاص مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، پٹاری قسموں کے ہیں، چودھری ہیں، تو ان کو آپ الگ سے لے کر بیٹھو، ان کے ساتھ نہیں جوڑنا، ان کی پوری الگ اسپیشل ہو مجلس، ان کے ساتھ نہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے تو کہنے نے ٹھیک ہے، ایسے کام نہیں چلے گا، پہلے لکھ کر دو، ان کا جوڑ الگ، ان کی محنت الگ، یہ حقیر فقیر لوگوں کی الگ، بڑا خاص قسموں کے لوگ ہیں، ہم خواص میں کام چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، حضرت علی رضی کو بلایا، کہا لکھو، سارا معاہدہ لکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ عمل ہوتا جبرائیل السلام کو اللہ نے دوڑایا سورہ انعام کی آیتیں دے کر، علماء سے پوچھو اس کا ترجمہ، اپنے نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو آپ کانپ گئے، ڈر گئے، اور کاغذ اٹھا کے پھینکا۔ نبی جی ان میں طلب ہی نہیں ہے، ان کے لیے اسپیشل کر رہے ہیں آپ۔ ارے خباب رضی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھے رہا کرتے تھے، ساری محنت ہمارے درمیان میں کرتے، اور اسی پر بس نہیں،
یہاں تک کہ ہم مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر آپ کو اٹھنا ہوتا تھا تو آپ ہمیں ایسے ہی بیٹھا ہوا چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے. تو اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، سورہ کہف کی اگلی آیتیں اتاری کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کرو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. پھر ڈر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان آ کر بیٹھنے لگے. ایسے بیٹھے کہ ہم جن کو کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا تھا، ہمارے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملے ہوتے تھے. اور پہلے تو آپ ہمیں بیٹھا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اس آیت کے بعد اللہ نے ایسی تنبیہ کی آپ کو کہ جب تک کہ ہم نہ چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ چھوڑتے ہی نہیں تھے ہمارے درمیان. یا تو صحابہ میں لکھا ہے ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ محنت سمجھائی جا رہی ہے کہ محنت عمومیت کے ساتھ. ابو جہل بھی ڈیمانڈ کیا تھا خواص کا جوڑ چاہیے ہمیں، تو اس کو تو اللہ نے بھگایا. یہ تو مسلمانوں نے کیا، ان کو بھی بھگایا اللہ نے کہ کوئی تخصیص نہیں اللہ کے کہ کام عمومی ہے، عمومی روپ سے کرنا ہے آپ کو کہ اللہ کی ہدایت اس کے ساتھ ہے. حضرت شیخ نے کہا حدیث قدسی فضائل صدقات کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے مجھ سے کوئی خاص قسم کی مخصوص عبادت چاہتے ہیں اور میں جانتا ہوں اس کی وجہ سے ان میں عجب پیدا ہو جائے گا. وہ مانگتے رہتے ہیں، میں توفیق نہیں دیتا ہوں. یہ تو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کوئی خاص ذکر مجھے بتا اسپیشل، خالی میری تک کے ہو. وہ جو سب پڑھ دیں موسیٰ وہی پڑھ، وہ تو عمومی ذکر ہے یا اللہ، کوئی خاص ذکر دے نا مجھے. تو قیمت سمجھائی، جس کو عمومی سمجھ رہا ہے قیمتی کتنا ہے وہ. امت عموم میں سے تیار ہوئی ہے، امت میں کارنامے انجام دینے والے عمومیت میں سے اٹھے ہیں. یہ تربیت کا ذریعہ ہے، ورنہ بگاڑ کا ذریعہ ہے وہ تو. اور خالی محنتوں میں نہیں، مجلسوں میں نہیں، اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں نہیں، سب جگہ. یہاں تک کہ اصحاب صفہ کو لے کے بیٹھے ہیں اور دودھ کا کٹورا آیا ہے، دسترخوان بھی عمومی، یہ وہاں بھی عمومیت کہ سب کو پلا کے آخری میں پی رہے ہیں. دسترخوان کا وہ بھی عمومی ہوگا، یہ عمومی محنت ہے. یہ اس کے بعد سے آپ دعا مانگنے لگے یا اللہ مسکینوں کے ساتھ میری ہم نشینی رکھ، انہی کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو. مسکینی کی حالت میں مجھے موت دے. پوچھا گیا یا رسول آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہا مسکینوں میں تلاش کرنا. وہاں سے کام اٹھا تو کام عمومیت کے ساتھ، چاہے سرمایہ دار ہوں، چاہے چودھری قسموں کے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کہ سب کو عمومی طور پہ جوڑو. قیس نامی ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلقے کو لیے بیٹھے تھے. وہ آگے کہنے لگا کہ یہ دو قسم کے جائزہ لیا کہ نہیں اوس و خجرت، یہ تو خیر ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عربی داں ہیں، یہ سمجھا سکتے ہیں آپ کے کام کو. لیکن یہ اٹلی سے آگے بیٹھے ہیں حضرت صہیب، یہ ایتھوپیا سے آنے والے بلال، اور یہ ایران سے آنے والا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ ان کو تو عربی بھی ٹھیک نہیں جانتے، یہ کیا کام سمجھائیں گے؟ بھائی اوس و خجرت یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سمجھدار ہیں، عربی داں ہیں، ان کو کہاں لے کے بیٹھے؟ ان کو ہٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی، ان کا رب ایک ہے، اللہ ہے. اور کہا کہ عربی زبان نہ تیری ماں ہے نہ تیرا باپ ہے، جو عربی میں بات کرے گا وہ عرب ہے. اللہ کے عرب عجم کی کوئی فرق نہیں ہے، کہ جو عربی بولے وہ عرب ہے اللہ کے یہاں، تیرے علاقے میں پیدا ہونے والا عرب نہیں ہے. بہت ناراض ہوئی. حضرت عمار رضی اللہ تلوار نکالی، کہنے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑا دوں؟ کہنے نہیں عمار اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ لو اور اسے جہنم کی طرف دھکا دے دو. تو مرتد ہو گیا. پھر کہ کسی قسم کی خصوصیت نہیں ہے کام میں، کہ کوئی بھی طبقے کا ہو، کہ سب مل جل کے کام کریں. اس لیے ہمارے یہاں طلبہ کی جماعتیں ہیں، ابھی بن رہی ہیں، محنت کریں، ایک مخلوط جماعت بنائیں، اس سے تربیت ہوگی کہ امت کا فکر پیدا ہوگا پڑھے لکھے لوگوں میں، کہ امت اس حال میں ہے، ان کی صلاحیتیں کھپائیں گے امت کے اوپر، اور امت میں ایسے لوگوں کی قدردانی پیدا ہوگی کہ ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ ملے.
اور سب ایک ہی قسموں کے ہیں تو پھر تو سیر و تفریح ہے وہ، پھر تو سیاحت ہے وہ کہ سارے نازک مزاج ہیں، کس کو اٹھاؤ گے تعلیم میں؟ وہ تو مخلوط ہوتی تو ان کی شرمی شرما میں وہ بھی آتے ہیں جہاں سارے ہی پڑے ہیں سونے والے، سارے ہی پڑے ہیں ادھر ادھر گھومنے والے، کس کو جوڑو گے؟ تو امت کے احوال سامنے آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی جب چلیں گے عمومی طور سے تو خالی ذہن ہے، ابھی کوئی مشغولی نہیں ہے، اس میں اللہ کا دین سمجھ میں آئے، دین کی محنت سمجھ میں آئے تو بڑے بڑے کام لے گا اللہ ان لوگوں سے۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب اعلیٰ تعلیم کے لیے کہ میرے ماں باپ نے بھیجا فرانس، پیرس گئے پڑھنے کے لیے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آئے کہنے حضرت میرے گھر والے بھیج رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، کہنے جاؤ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کرنے کے کام کرو گے تو نہیں کرنے کے کام سے بچو گے، اور نہیں کرنے کے کام کرو گے تو کرنے کے کام سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ تبلیغ میں مشہور ہو گیا جملہ، حضرت نے اس ایک طالب علم کو سنایا تھا کہ میں اپنا سامان لیا، فرانس کے اندر پہنچا، ہاسٹل کے اندر لے کر گیا سامان، تو جو ایک طالب علم کے لیے ایک کمرہ فکس تھا، میں اپنا سامان رکھا تو پیچھے سے ایک خوبصورت جوان لڑکی آئی، میں نے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ یہاں کا یہ رول ہے کہ ایک لڑکا رہے گا، اس کی خدمت کے لیے ہاسٹل کی طرف سے ایک لڑکی متعین ہے، تو فطروں کی دنیا ہے، یار مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تو جا، کا ضرورت ہوگی نہ ہو، یہاں کا رول ہے تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ یا اللہ یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، وضو کیا، مصلی بچھایا، لمبی لمبی نماز کی نیت باندھی، لمبا قیام، لمبا رکوع، وہ پیچھے کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کچھ کر رہا ہے، بھی فارغ ہوگا تو میں متوجہ ہوتی ہوں اس کی طرف۔ تو اعمال میں اللہ نے ایک ہیبت ڈالی ہے نا، ایک نور رکھا ہے، ایک طاقت رکھی ہے اعمال میں، بشرطے کہ اس کو سیکھا جائے۔ تو نماز کی ہیبت پڑی اس کے دل پر، تو بھاگی نیچے آفس میں گئی، کہنے یہ انڈیا سے کون سا لڑکا اٹھا کر لے کر آ گئے، یہ تو پاگل ہے، مریض ہے، لیکن کیا بات ہے، اس کو بلاؤ۔ پھر کیا بات ہے، کہا اس کے تو پیٹ میں درد ہے، پیٹ پکڑ کے روتا ہے، وہ درد کم نہیں ہوا کہ گھٹنے میں درد شروع ہو گیا، گھٹنا پکڑ کے رو رہا ہے، اللہ جانے اور کیا مرض بڑا تو زمین پر لوٹ کے رو رہا ہے وہ قیام رکوع سجدے کو سمجھا رہی تھی، بیماری سے تعبیر کر رہی۔ آدمی آیا بلانے، کہنے بھائی کیا بات ہے، کہ پیٹ میں درد ہے، کہا نہیں ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، کہا بالکل نہیں، کہا اور جسموں کے کسی عضو میں درد ہے، کہا کچھ نہیں، تو روتا کیوں ہے؟ تو حکمت سے جواب دیا، کہنے کہ اتنا بڑا عیسائیوں کا ملک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور حلیہ پورا ایسے ہی ماشاءاللہ اسلامی لباس، تو ایک دم اچنبے میں رہ گئے کہ یہ مسلمان ملا ٹائپ ہے اور باتیں ہماری کرتا ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کے لیے میں رو رہا ہوں۔ تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ لو شکار تو خود ہی آ گیا ہے، مسلمان باتیں ہماری کر رہا ہے، پھر کون سی بات پر عمل نہیں کر رہے؟ تو یہ مشترک باتیں تھی، کامن باتیں، وہ سنائی بائبل کی، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ نہیں ہے، یہ فرمایا، یہ نہیں ہے۔ اکبر نے بھی کہا تھا، اکبر الہ آبادی بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھائے اس نے برق کو اور بھاپ کو، کہ تم تو تمہاری بات بھی نہیں مانتے۔ پھر سمجھاتے سمجھاتے ختم نبوت پر لایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو یہ نہیں کہتے میرے بعد آخری نبی آئیں گے، یہ دن چھوڑ کے اس میں داخل ہونا؟ تو سب کے سٹے کو ہو گئی خاموش، یہ تو اپنی بات سنا رہا، کہ ساتھ میں آئے ہوئے اور مسلمان بچے تھے، وہ تو گھومتے تھے، پھرتے تھے، پکنک کرتے تھے، کہتے میں ماں باپ کے پیسے جو اپنی ضروریات پر لگتے تھے وہ بچتے تھے، تو ٹیلی فون ڈائری دیکھ کے اس میں مسلمانوں کے نمبر ملا تھا، اور ان کو فون کرتا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں اور میں بہت بور ہو رہا ہوں، میں آپ کی کمپنی چاہتا ہوں، تو مجھے 15 دن کا وقت دیتے، کوئی ایک ہفتے کے بعد کا، 20 دن کا، پھر میں ان سے ملاقات کرتا، ادھر ادھر کی باتوں سے مانوس کرتا، پھر میں نے تلاش کیا، مسجد ایک بھی نہیں تھی، نماز کہاں پڑھوں؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ ایک اسلامک سینٹر ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے صرف، مگر وہ بھی اتوار کے دن ہوتی ہے۔ تو حضرت کو خط لکھا، موبائل تو تھا نہیں، حضرت یہ حال ہے یہاں۔ حضرت نے کہا کہ مفتی ایمان بن جانا، فتوی مت دے دینا، نماز نہیں ہوگی یار یہ ہو، ہمارے کام میں مفتی بہت پیدا ہو گئے۔ حالانکہ ہمیں مستفتی بننا تھا، سوال کرنے والا، ہم فتوی دینے والے ہو گئے۔
تو حضرت نے کہا کہ فتویٰ دینا نہیں، اپنی نماز کی فکر کرو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور محنت کرو۔ تو اتوار کے دن جاتے ان کے ساتھ اور ذہن بنایا، دھیرے دھیرے مانوس کیا، تو جب دعوت وجود میں آئے گی تو پھر اپنا اثر دکھائے گی۔ ایک بچہ محنت کر رہا ہے تو اتنا لوگوں کو تیار کر لیا کہ بھائی دیکھو ہم قربانی تو دیتے ہیں، جمعہ کے لیے وقت تو فارغ کرتے ہی ہیں، اب چاہے اتوار کو پڑھو یا جمعہ کے دن پڑھو، وقت تو لگ ہی رہا ہے، تو کیوں نہ جمعہ کو ہی پڑھ لیا جائے۔ اللہ نے دل میں خیال ڈال دیا، تو ایک رخ صحیح ہو گیا۔ اگر میں کالج میں جاتا تھا، جب آف ٹائم ہوتا تھا تو مسلمان بچوں کو لے کے میرے ساتھ نصاب کی کتاب بھی تھی اور فضائل کی کتاب بھی تھی، تو گارڈن میں بیٹھ کے تعلیم شروع کر دیتا، تھوڑا ذہن بناتا۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ جب میں ہندوستان کے اندر لوٹا تو 3600 یہودی اور عیسائی میرے ہاتھ سے مسلمان ہو چکے تھے، اور نہ جانے کتنے مسلمان توبہ کر لیے تھے۔ انگریز نے تو انگریزی تعلیم اور عصری علوم اس لیے دیے تھے کہ ان کو مسلمان کے جوانوں کو اسلام کے خلاف کھڑا کرنا ہے، تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جہاں سے دہریت چلی تھی، جہاں سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کہ وہاں سے ان ملکوں میں جہاں بیٹھ کے منصوبے ہوئے تھے، علی گڑھ کے بچوں کو اللہ نے ان کے ملکوں میں بھیجا، اللہ کے دین کا کام کیے، آنے والی جماعتوں کے ترجمان بنے، اللہ نے ان کی ڈگریاں دی، باطل نے چال چلی ان کو بے روزگار کرو، اللہ نے وہاں پیٹرول کی دریافت تو کر دی، حدود حرام میں کافر کا داخلہ منع، یہ سارے وہاں بلا لیا گیا، یہ لو دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی، اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے بھائیو عزیز و دوستو، یہ زمانہ ہے ابھی طلبہ کی فراغت کا، چھٹیوں کا، ہم عوام کے ساتھ ملی جلی جماعتوں بنا کر ان کو روانہ کریں گے، نہ جانے کون کہاں جا کے کیا کام کرے گا۔ عوام پر بھی محنت ہو، خواص پر بھی محنت ہو۔ عمومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواص پر محنت ہی نہ ہو، خواص کو عمومیت کے ساتھ ملا کے محنت کی جائے، یہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب کو ایک ساتھ لگایا، سب کو ایک ساتھ محنت میں شریک کی۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، جس سے دعوت عمومی بنتی ہے، ہدایت عمومی بنتی ہے، اس کی اگلی شرط یہ ہے کہ کام کرتے کرتے، دعوت دیتے تعلق اللہ سے ہونا ضروری ہے۔ تعلق کس سے ہو؟ کہ تعلق اللہ سے، کہ کام اللہ کا ہے تو تعلق بھی اللہ سے ہو، تاکہ اپنی باتیں ہم اللہ کو سنائیں، اپنی عرضی پیش کریں اللہ کے یہاں، کہ نبی محنت کرتے کرتے ایسا تعلق ہو جاتا تھا اللہ سے کہ اپنی آخری اپلیکیشن دے دیتا تھا، یہ اللہ یہ اللہ ایک کو بھی زندہ مت چھوڑو، چلتا پھرتا چھوڑو نہیں، بس نو قبول ہو گئی محنت، تعلق کی بات کر دیا تو یہ لے، اب میں تجھے دکھاؤں گا، ایک بھی باقی نہیں رہے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ نبی جو ہوتا تھا اللہ سے تعلق بنا کے اپنی آخری عرضی اللہ کے یہاں پیش کر دیتا تھا، پھر اللہ اس کے تعلق کی لاج رکھ کے دکھاتا تھا کہ اللہ کا تعلق کتنی بڑی چیز، تم کہاں بھاگ رہے ہو، کوئی اس کا تعلق بنایا، کوئی اس کا تعلق بنایا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، اپنے جیسی مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل جب پیش آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تو آپ فوراً آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ تعلق ہے جدھر، جو جس کا تعلق جدھر ہوگا ادھر ہی بھاگے گا۔ تو محنت کرتے کرتے اللہ کا تعلق بنائے ہم، اللہ کا تعلق ایمان کی صفات پر آتا ہے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے دعوت سے ایمان مضبوط بنتا ہے، اور ایمان اندر میں صفات پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا تعلق صفات والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور مختلف صفتیں بیان کی اللہ نے قرآن میں کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تو تعلق ہوتا تھا تو کرتے کرتے جو دنیا ٹوٹتی تھی، شکلیں ٹوٹتی تھی، اسباب تباہ ہوتے تھے، تو تعلق کی بنیاد پر پھر اللہ اعمال دیتا کہ یہ اعمال ہیں، اپنی شکستگی دور کر لو اس سے، یہ اعمال ہیں، اس کو کرو اور اپنی بگڑی بنا لو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے آخر زمانے میں، صحابہ کا مجمع گیا عیادت کے لیے، تو کہنے کیا حال ہے؟ کہنے اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ کہنے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے کچھ پیسے وغیرہ کی خدمت ہماری طرف سے ہو جائے، کہنے مجھے ضرورت نہیں۔ دینے والے کہنے لگے آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، ان کو لے لو، کہاں جائے گی؟ تو میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، وہ اللہ سے تعلق بنا لیے ہیں۔ اس سے تنگیوں کو دور کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے گا آدمی، اللہ اس کی تنگی دور کر دے گا، اور ہمیشہ باوضو رہے، اور صبح کے وقت میں سورہ یاسین اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھے۔
حاجت اللہ پوری کرے گا، نیت اللہ کی رضا کے لیے. اور مغرب کے بعد سورہ دوحہ 11 مرتبہ پڑھ لے گا. یہ چند وہ اعمال ہیں جس سے اللہ شکستگی دور کر دے گا. اور کہا کہ جب بھی کوئی تنگی پیش آ جائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لو، اللہ اس تنگی کو اور اس حال کو فوراً دور کر دے گا. یہ مختلف اعمال سنائے گئے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کا یہ 100 مرتبہ پڑھا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو پڑھے گا اس کو 100 مرتبہ، ہر دانے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک پڑھنے والے کی طرف سے عبادت کرتا ہے، اور ہر دانے کے بقدر اللہ اس کے روزیوں میں برکتیں داخل کرے. یہ اعمال سکھائے گئے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، اور یہ اعمال ہیں، اس سے اپنا کام بنا لو. پھر تمہیں ضرورت نہیں ادھر ادھر بھاگنے کی. ہمیں فضائل سنایا گیا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ہوئے اور پھر اس کو کوئی ستائے تو اللہ اس سے انتقام لے گا. فجر کی نمازی کی یہ قیمت ہے. تو وہ اعمال لا کے دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آدمی اللہ سے تعلق بنا کے اپنے احوال اللہ کو سنا دے. تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت سالم رحمۃ اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ آئے کہنے حضرت اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ خدمت کر لیں. کہنے جا تیری ضرورت نہیں ہے. بہت اصرار کیا تو کہنے لگے بھائی دیکھیے اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر کو میں اپنی حاجت بتاؤں، بڑی شرم آ رہی ہے. وہ دونوں باہر چلے گئے کہ ابھی فارغ ہو کے نکلیں گے تو باہر بولیں گے. جب مسجد سے جانے لگے تو آئے کہنے حضرت اب تو مسجد کے باہر آ گئے، اب تو کچھ کہہ دو. تو کہنے لگے ایک کو کہہ دیا ہوں، اب سب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تعلق نہیں ہوگا تو ادھر ہی نہیں کہے گا، باقی سب کو کہتا پھرے گا. مولانا یوسف صاحب رمضان کہتے تھے اپنے احوال تو اپنے ساتھیوں کو نہیں سنانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات جبریل کو سنا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اللہ کا جلال سنا دیا کہ نبی جی تم نے جبریل کو کیوں سنائے اپنے حالات. تو کام کرتے کرتے اللہ کا تعلق بنے، یہ اصل ہے. اگر اللہ کا تعلق نہیں ہوگا تو کام اللہ کا ہوگا، نگاہ مخلوق پر ہوگی، پھر اللہ کام نہیں لیتا. مولانا صاحب کہتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو کام میں چل رہا ہے اس سے کام لیا ہی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو کام میں چل رہا ہے اس سے کام لیا جا رہا ہے. کام میں جو قبول ہوتا ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے، اور جس کو قبول نہیں کرتا وہ زمین میں مشہور ہو کے چلتا ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہے یہ کام کرنے والا، آسمانوں میں مقبول نہیں ہوتا وہ اگر یہ شرائط پوری نہیں کرے گا. میرے بھائیو عزیز دوستو، اور اگلی بات یہ ہے کہ کام کرتے کرتے کام کرنے والوں کی قدر دانی دل میں آئے کہ کتنا کام کیے ہیں یہ لوگ، میرے سے پہلے لگے اور ابھی آئے اور بعد میں آنے والے کتنا آگے چلے گئے، ان کی قدر کرو. بدر کے موقع پر ایک انصاری ایک مشرک کو باندھ رہے تھے. مصعب بن عمیر کہنے لگے میرے انصاری بھائی اس کو ذرا ٹائٹ باندھنا. کیوں کہ اس کی ماں بہت مالدار ہے، فدیہ زیادہ ملے گا. تو ان کے سگے بھائی تھے وہ. کہنے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میں تمہارا بھائی ہوں اور انصاری کو اپنا بھائی کہتے ہو. کہنے نہیں یہ کلمے پر ساتھ آیا تھا تو مقابلے میں آیا تھا کلمے کی. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ کہتے تھے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اپنی اولاد سے بڑھ کے جب تک کہ نہیں چاہو گے، جب تک کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اخلاق کیا ہے. ابھی تو ٹانگیں ہی کھینچی جا رہی ہیں، عوام کو کیا لاتے. مولانا امام صاحب کہتے ہیں اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر حسد کرو گے. قدر نہیں کرے تو کہ حسد، کہ شیطان کو سب سے زیادہ بغض اور حسد ہوئی ہے کام نہیں کرنے والوں سے. کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو گمان یہ تھا کہ یہ کام میرے ہی سے لیا جائے گا. وہ لوگ بن گئے آدم، تو ساری حسد وہیں سے پیدا ہوئی. کہ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے کہ وہ حسد ہے، اور زمین میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا کہ وہ حسد ہی ہے. کہ حابل کو قابل سے ہو گئی کہ اس کو خوبصورت لڑکی کیسے مل رہی ہے. تو حسد آدمی کو نفاق تک کے پہنچا دیتا ہے، حسد آدمی کو کفر تک کے پہنچا دیتا ہے. مشرکین مکہ قرآن سنتے تھے، باوجود منع کرنے کے پھر اکٹھا ہوتے تھے. ایک سردار کہنے لگا ابو جہل سے کہ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تو سنتا بھی ہے قرآن اللہ اور مزے بھی لیتا ہے، دین میں مخالفت بھی کرتا ہے، تو یہ بات حق ہے تو قبول کر لینا چاہیے. کہنے نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے اس کی بات حق ہے. تو کہنے پھر قبول کیوں نہیں کرتا. کہنے ان کا قبیلہ ہمارا قبیلہ یہ
بہت خدمت میں بہت آگے تھا. ہم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, یہ بھی ان کا قبیلہ بھی پلاتا تھا. ہمارا قبیلہ حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا, ان کا قبیلہ بھی کھلاتا تھا. ہم فلاں خیر کے کام کرتے تھے, ان کا قبیلہ بھی کرتا تھا. اب ان کے قبیلے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو نبی تو کوئی انٹرویو لے کے نہیں بنتا, کوئی الیکشن لڑ کے تو نبی نہیں بنتا تھا. تو نبی تو اللہ کی طرف سے لایا جاتا تھا. اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ تو ہمارے قبیلے میں نبی نہیں آیا, ہم سے کام نہیں لیے گئے, تو اس کا بھی کام مت کرو. تو حسد نے ابو جہل کو کفر تک کے ڈالا. یہودی آج تک یہودی اس وجہ سے ہیں کہ حسد ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آئے, آپ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, بنی اسرائیل میں کیوں پیدا ہوئے, آپ ہماری برادری میں آتے تو ہم آپ کو نبی مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر جا رہے تھے. سعد ابن عبادہ رضی کا بیمار تھے, آپ کی عیادت کرنے, گدھے پر بیٹھے تھے, پیچھے بیٹھے ہیں صحابی, لے کر جانے لگے. تو راستے میں عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہے. یہ فتح بدر سے پہلے کی بات ہے, اور مسلمان نہیں ہوا, ایمان بظاہری صحیح مگر لایا نہیں تھا. تو مسلمان اور یہودی اور مشرک اور کافر سب بیٹھے تھے اس کے پاس. عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے تھے عبداللہ بن ابی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے, اپنے گدھے کو روکا, گدھے سے اتر گئے اور ان کو دعوت دینے لگے اسلام کی. عبداللہ بن ابی اپنی ناک پر چادر ڈال دیا, کہنے گرد سے ہمیں پریشان نہ کریں آپ, اور کہنے آپ ہمیں آگے اپنی باتیں سنایا مت کرو, آپ ہم میں سے جس کو طلب ہوگی آپ کے پاس چلا جائے گا. عبداللہ بن رواحہ بہت ناراض ہوئے, کہنے نہیں یا رسول اللہ, آپ ہماری مجلسوں میں ضرور آیا کرو, آپ اللہ کی بات ہمیں سنایا کرو. تو کچھ تو میں ہو گئی, بات بہت بڑھ گئی مسلمانوں میں اور مشرکین میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرایا اور آگے چل دیے. حضرت سعد کے گھر پر پہنچے اور کارگزاری سنائی. بڑی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ, آپ اس کو معاف کر دیں, اس کی بات کا برا نہ مانیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے, مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے, سارے مدینہ والے یہ بات طے کر لیے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار مان لیں گے, اپنا سردار تسلیم کر لیں گے. اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ آپ چلے آئے. تو بس تب سے یہ آپ سے حسد رکھنے لگا کہ اگر یہ نہیں آتے تو سردار وہیں رہتا, ان کے آنے کی وجہ سے میری سرداری چلے گی. تو حسد یہ ہے کہ آدمی کو کفر تک کے بھی پہنچائے, حسد آدمی کو نفاق تک کے بھی پہنچا دے. ہمارے ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر قدر نہیں کریں گے ساتھیوں کی تو شیطان ہے پیچھے پھر جو حسد پہ ڈالے گا, اور حسد آ گئی آدمی تو یہ محروم ہے, پھر یہ شیطان ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا, بلکہ مقابلے پر آ گیا, اللہ سے مقابلے پر. میرے بھائیو عزیز دوستو, یہ بنیادیں ہیں عالم میں اللہ کی طرف سے ہدایت کو لانے کی. اس کے لیے اول بھی خروج ہے اور آخری صفت بھی خروج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی بنیاد خروج سے کی اور اپنے صحابہ کو پہلے محنت پر ڈالا ہے, حبشہ کی ہجرت ہی پر. اور آپ کے زندگی کا آخری غزوہ کا وہ بھی بیرون, ابتدا بھی بیرون اور انتہا بھی بیرون. حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں, پہلی جماعت ایتھوپیا میں پہنچی صحابہ کی. آخری غزوہ اٹلی روم جا رہے تھے, روم کا اٹلی کا رخ بنا. اور اٹھے کیسے لوگ, کب مالدار نہیں اٹھے تھے, بڑے بڑے صلاحیت والے نہیں اٹھے تھے, جن کی کوئی ویلو نہیں تھی, جن کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا, ان کو اٹھایا. فقراء مہاجرین کو. کیسے تھے فقراء مہاجرین, اندازہ کریں. ایک صحابی کہنے یا رسول اللہ, جب فضیلت سنی جنت میں جانے کی کہ فقراء سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, فقراء مہاجرین, تو کہا کہ یا رسول اللہ فقراء کون ہیں؟ کہا کہ تو صبح کا کھانا کھایا ہے؟ کہنے کہ ہاں. کہ رات کا کھانا ہے تیرے پاس؟ کہنے رات کا کھانا بھی ہے. کہ تو فقراء میں نہیں ہے. دوسرا اٹھ گیا, یا رسول اللہ میرے پاس صبح کا کھانا میں نے کھایا, رات کا کھانا میرے پاس نہیں ہے. کہ تیرے پاس کپڑا ہے؟ کہنے ہاں کپڑا ہے. کہنے تو فقراء میں نہیں ہے, تو بیٹھ جا. اگلے کھڑے, یا رسول اللہ میرے پاس میں نے صبح کا بھی نہیں کھایا, رات کا بھی نہیں کھایا. کہ تو کما سکتا ہے؟ کہ ہاں میں کما سکتا ہوں. کہا تو بھی فقراء میں نہیں ہے, نیچے بیٹھ. اگلے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ نہ صبح میں کھایا نہ شام میں کھایا, نہ کمائی کر سکتا ہوں. تو اگر تو کہیں کسی سے کچھ پیسہ مانگے کہ لوگ تجھے دیں گے؟ کہا کہ ہاں دے دیں گے. کہا تو فقراء میں نہیں ہے, نیچے بیٹھ جا. اگلے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرے پاس نہ صبح کا ہے نہ شام کا ہے, نہ میں کما سکتا ہوں, نہ کسی سے مانگو تو کوئی دے گا. کئی سال میں تو اللہ سے راضی ہے؟ کہنے ہاں میں اللہ سے راضی ہوں. کہا تو فقراء ہے, فقراء میں تیرا شمار ہے. فقراء مہاجرین کو بھیجا حبشہ, فقراء مہاجرین کو اٹھایا تبوک میں. ابتدا بھی بیرون سے, انتہا بھی بیرون پر کھڑی کی. یہ بتانا تھا کہ کام کی بنیاد مال دولت نہیں ہے. اگر مال پر ہوتا تو سارے مالدار بیرون والے ملتے, علم پر ہوتا تو سارے جاننے والے سال والے ملتے,
صلاحیت پر ہو تو سارے پڑھے لکھے لوگ سارے تقاضے پورا کرنے والے ملتے، اور فراغت پر ہو تو سارے فارغ لوگ دن رات مرکز میں ہی بیٹھے رہتے۔ یہ کام اندر کی قرآن پر ہے، اندر کی فکر پر ہے، جس میں درد ہوگا اپنی ذات کا، امت کا، انسانوں کا، اللہ اس سے کام لے گا، اور اللہ جب کام لینے پر آ جائے تو جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ اس کو دے دے گا۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں جیسے ایک ان پڑھ گنوار گونڈی ہے، مستری ہے، اس کو ایک پڑھا لکھا پروفیسر اپنے گھر میں بان کام چل رہا تھا لے کر آیا تو اس کو کام پر لا کے رکھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ ارے پروفیسر صاحب وہ کھلا رہ گیا، کیل رہ گیا۔ اچھا بھاگا فوراً جا، ارے وہ سیمنٹ کم ہو گئی، وہ بھاگا سیمنٹ جا رہا ہے، جو وہ طالبہ ہے وہ لا کے دے رہا ہے، کیونکہ تو نے اس کو کام پہ لگایا ہے۔ اللہ ہمیں کام پر لگا لے، اللہ اندر کے غم، اندر کی فکر، اندر کی کڑن، یہ اپنی دنیا کتنی مٹاتا ہے، یہ اپنے جذبات کتنے توڑتا ہے، یہ صفت اتنی ترقی کرتے چلی جائے گی، جس کی ضرورت ہوگی اللہ وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں نیت ارادے کریں کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کے کام کو لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمت ارادے اللہ کے خزانے پہ کر کے بتائیں، 4-5 مہینہ ہندوستان کے باہر بیرون میں کون تیار ہے؟ بولیں بھائی، جس کے 4 مہینے لگ گئے وہ بتائیں، اور بھائی کوئی اٹھے نا۔ تو پہلی تشکیل یہ کہ کام پورا ہونے تک سارے احباب بیٹھے رہے، اب بتانا شروع کریں۔